وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے دگنی تم دشمن کو پہنچا چکے تھے، تو کیا تم ایسے موقع پر یہ کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ کہہ دو کہ یہ خود تمہاری طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تمہیں جو مصیبت اس دن پہنچی جب دونوں لشکر ٹکرائے تھے، وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تاکہ وہ مومنوں کو بھی پرکھ کر دیکھ لے اور منافقین کو بھی دیکھ لے۔ اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم دیکھتے کہ جنگ کی طرح جنگ ہوگی تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے۔ اس دن جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے، وہ ایمان کے بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کے بارے میں، یعنی شہید بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے یہ باتیں بناتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو خود اپنے آپ ہی سے موت کو ٹال دینا۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے پاس رزق ملتا ہے۔ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر مگن ہے، اور ان کے پیچھے جو لوگ ابھی ان کے ساتھ شہادت میں شامل نہیں ہوئے، ان کے بارے میں اس بات پر بھی خوشی مناتے ہیں کہ جب وہ ان سے آ کر ملیں گے تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر بھی خوشی مناتے ہیں اور اس بات پر بھی کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ان آیات میں بھی غزوہ احد کے واقعات کے اوپر تبصرہ جاری ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمانوں کو غزوہ احد کے موقع پر جو شکست اٹھانی پڑی، جو تکلیفیں پہنچی، تو اس موقع پر بعض حضرات کی زبان پر یہ بھی آیا کہ یہ مصیبت ہم پر کہاں سے آ پڑی، جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہیں۔ اس آیت میں، پہلی آیت میں اول تو یہ بات یاد دلائی ہے کہ جتنی مصیبت تم پر آج پڑی ہے، تم اس سے دگنی اپنے مخالف دشمن پر اس سے پہلے غزوہ بدر میں پہنچا چکے ہو۔
کیونکہ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین کے 70 سردار مارے گئے تھے اور 70 گرفتار ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آئے تھے۔ تو بتلانے کا منظور ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر بے شک 70 صحابہ کرام شہید ضرور ہوئے، لیکن کوئی مسلمان کافروں کے ہاتھ گرفتار نہیں ہوا، جبکہ غزوہ بدر کے اندر 70 سردار گرفتار بھی ہوئے تھے۔ تو تم بدر کے موقع پر اس سے دگنی تکلیف مشرکون کو پہنچا چکے ہو جتنی اس مرتبہ انہوں نے تمہیں پہنچائی ہے۔ اس بات کو یاد دلانے سے ایک تو یہ مقصد ہے کہ مسلمانوں کو اپنی موجودہ تکلیف اور پریشانی کا احساس گھٹ جائے کہ جس شخص کی دگنی جیت ہو چکی ہو، اگر ایک دفعہ ایک آدھی مرتبہ وہ شکست بھی ہو جائے تو زیادہ غم بھی نہ ہونا چاہیے اور تعجب بھی نہ ہونا چاہیے۔ تو پہلے فرمایا اولما اصابتکم مصیبت، اور کیا جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی قد اصبتم مثلیہا، جس سے دگنی تم دشمن کو پہنچا چکے تھے، قلتم، تو کیا ایسا موقع یہ کہتے ہو کہ ان ھذا، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ ایک تو اشارہ اس طرف کر دیا کہ تمہیں جس مرتبہ جو تکلیف پہنچی ہے اس سے دگنی تم پہلے پہنچا چکے ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ مصیبت خود تمہاری طرف سے آئی ہے۔ قل هو من عند انفسکم، کہہ دو کہ یہ خود تمہاری طرف سے آئی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اس شکست کا جو براہ راست سبب بنا وہ تو خود تمہارا یہ عمل بنا کہ تم نے تیرے کو چھوڑ دیا، جہاں پر کہ تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرمایا تھا اس کو چھوڑ دیا، تو اس لیے تکلیف تمہاری خود اپنے عمل کی وجہ سے پہنچی۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں حکمتیں بہت تھیں، اور وہ ان حکمتوں کا آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو مصیبت تمہیں اس دن پہنچی جب دونوں لشکر ٹکرائے تھے فبإذن اللہ، تو وہ اللہ ہی کے حکم سے پہنچی۔ یعنی اگرچہ براہ راست سبب تو تم بنے خود، لیکن بحثت مجموعی کوئی کام اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی اجازت اور اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا، تو یہ اللہ کے مشیت ہی سے ہوا۔ اور اس میں حکمت یہ تھی کہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو بھی پرکھ کر دیکھ لے، اور وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لے جو منافق ہیں، ان کو بھی اچھی طرح پرکھ کر دیکھ لے۔ تو یعنی اس وقت غزوہ احد کے موقع پر مخلص مسلمانوں کا اخلاص واضح ہو گیا اور منافقین کا نفاق واضح ہو گیا کہ وہ ذرا سی تکلیف برداشت کرنے کے پوزیشن میں نہیں تھے، کیونکہ دل میں ایمان ہی نہیں تھا، اس واسطے وہ جنگ کی تکلیفوں سے گھبرا کر الگ ہو گئے تھے۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان سے کہا گیا تھا یعنی منافقین سے کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو، اب ادفعوا، یا دفاع کرو۔ تو جواب میں انہوں نے کہا تھا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم جنگ کے یہ دیکھتے کہ جنگ کی طرح جنگ ہوگی تو ضرور ہم آپ کے پیچھے آتے۔ یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جس طرح مسلمان مدینہ منورہ سے نکل کر 3000 مسلح لشکر کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، یہ جنگ نہیں ہے، خودکشی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لو نعلم قتالا، اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے، یعنی یہ دیکھتے کہ جنگ کی طرح جنگ ہو رہی ہے، تو لاتبعناکم، تو ہم تمہارے ضرور پیچھے چلتے، تمہارے ساتھ چلتے۔ حالانکہ ایک محض بہانہ تھا
ورنہ غزوہ بدر کے موقع پر بھی مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں بہت کم تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی۔ تو یہاں 3000 کے مقابلے میں اگر 1000 افراد جا رہے تھے تو اس کو خودکشی سے تعبیر کرنا یہ صحیح بات نہیں تھی، لیکن ان کو بہانہ کرنا تھا اپنے جنگ سے فرار کا، تو اس لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ اسی لیے آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب ہے، یعنی یہ بات وہ ایمان کی وجہ سے نہیں کہہ رہے تھے بلکہ اندرون میں ان کے دل میں جو کفر چھپا ہوا تھا اس کی بنیاد پر کہہ رہے تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ واللہ عالم بما یکتمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا چھپائے ہوئے ہیں۔ زبان سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر برابر کی جنگ ہوتی تو ہم ضرور شامل ہوتے، لیکن یہ صرف ایک بہانہ ہے، حقیقت میں ان کے دل میں یہ ہے کہ مسلمانوں کا ساتھ کسی بھی طرح نہیں دینا۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، اور پھر اسی منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے ہی کہتے ہیں وقعدوا، یہ خود تو بیٹھے ہیں جنگ میں شریک نہیں ہوئے، اور جب پتہ چلا کہ کچھ مسلمان شہید ہو گئے ہیں تو اپنے ان بھائیوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اگر وہ ہماری بات مانتے، لو اطاعونا، اگر وہ ہماری بات مانتے، ما قتلوا، تو وہ قتل نہ ہوتے، یعنی ہماری بات مانتے کہ جنگ نہ کرتے یا مدینہ منورہ ہی کے اندر رہتے، ہماری تجویز پر عمل کرتے، تو پھر یہ قتل نہ ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہی بات فرما رہے ہیں کہ جب کسی شخص کا وقت مقدر آ جاتا ہے تو کوئی چیز کو ٹلا نہیں سکتی۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو کہ گھر میں بیٹھ کر آدمی موت سے بچ سکتا ہے تو خود اپنے آپ ہی سے موت کو ٹال دینا، کہ جب تمہیں موت آنے لگے تو گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے تمہیں موت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک طرف تو منافقین کی اس دوغلی باتوں کو، ان دوغلی باتوں کا تذکرہ، اس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، پھر آگے مسلمانوں کو مزید تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ جو شہید بھی ہو گئے ہیں، اگرچہ اس کے اسباب کچھ بھی ہوں لیکن وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، تو ان کو بھی تمہیں مردہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں ہرگز انہیں مردہ نہ سمجھنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، انہیں اپنے رب کے پاس رزق ملتا ہے۔ فرحین، وہ مگن ہیں، خوش ہیں، بما آتاہم اللہ، اس رزق پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، اور ان کے پیچھے جو لوگ ابھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، یعنی ابھی شہید نہیں ہوئے، ان کے بارے میں اس بات پر بھی خوشی مناتے ہیں کہ جب وہ ان کے پاس آ کر ملیں گے تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی ایک طرف تو وہ اپنے شہادت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا جو فضل ان کے اوپر شامل حال ہوا اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں، دوسرے اپنے جن متعلقین کو دنیا میں چھوڑ گئے تھے ان کے بات متعلق بھی ان کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر نیک عمل اور جہاد میں مصروف رہے تو ان کو بھی یہاں آ کر یہی نعمتیں اور اونچے درجات ملیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب احد کے موقع پر تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے جسم میں رکھ کر آزاد کر دیا. وہ جنت کے نہروں اور باغات کے پھلوں سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں اور پھر ان قندیلوں میں آ جاتے ہیں جو ان کے لیے عرش رحمان کے نیچے لٹکی ہوئی ہے. جب ان لوگوں نے اپنی راحت اور عیش کی یہ زندگی دیکھی کہ تو کہنے لگے کہ ہمارے متعلقین دنیا میں ہمارے مرنے سے غمگین ہیں. کیا کوئی ہمارے حالات کی خبر ان کو پہنچا سکتا ہے تاکہ وہ ہم پر غم نہ کریں؟ اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ جہاد کی کوشش کرتے رہیں، اور اس کے نتیجے میں مطلب یہی تھا کہ اس کے نتیجے میں ان کو بھی یہ نعمتیں حاصل ہوں گی جو ہمیں حاصل ہو رہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہاری یہ خبر ان کو پہنچا دیتے ہیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم. وہ خوشی مناتے ہیں ان لوگوں کے سلسلے میں جو ابھی تک ان کے ساتھ آ کے نہیں ملے کہ ان کو پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا. ابو داؤد کی یہ روایت جو حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ اسی پس منظر میں نہ. پھر اسی کو آگے مزید وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تبشرون بنعمت اللہ وفضل. وہ خوشی مناتے ہیں اللہ کی نعمت پر اور فضل پر. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. اور اس بات پر خوشی مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. جو مومن اخلاص کے ساتھ کوئی عمل نیک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب اس کو ضرور عطا فرماتا ہے. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار کا فرما برداری سے جواب دیا. ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے. وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ تمہارے مقابلے کے لیے پھر سے جمع ہو گئے ہیں لہذا ان سے ڈرتے رہنا، تو اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا اور وہ بول اٹھے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. نتیجہ یہ کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر اس طرح واپس آئے کہ انہیں ذرا بھی گزند نہیں پہنچی اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے. در حقیقت یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. لہذا اگر تم مومن ہو تو ان سے خوف نہ کھاؤ اور بس میرا خوف رکھو. یہ آیت کریمہ غزوہ احد کے بعد ایک اور واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ جب کفار مکہ احد کی جنگ سے واپس چلے گئے تو راستے میں انہیں پچھتاوا ہوا کہ ہم جنگ میں غالب آ جانے کے باوجود خامخواہ واپس آ گئے.
اگر ہم کچھ اور زور لگاتے تو مدینہ منورہ پر قبضہ ہو جاتا اور تمام مسلمانوں کا خاتمہ بھی ہو سکتا تھا۔ اس خیال کی وجہ سے انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ان کے ارادے سے باخبر ہو کر یا احد کے نقصان کی تلافی کے لیے جنگ احد کے اگلے دن سویرے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا کہ ہم دشمن کے تعاقب میں جائیں گے، اور جو لوگ جنگ احد میں شریک تھے صرف وہ ہمارے ساتھ چلے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اگرچہ احد کے واقعات سے زخم خوردہ تھے اور تھکے ہوئے بھی تھے، مگر انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک کہا جس کی تعریف ان آیات میں کی گئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکل کر حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے تو وہاں خزاعہ قبیلے کا ایک شخص معبد آپ سے ملا جو کافر ہونے کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمدردی رکھتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے حوصلے کا خود مشاہدہ کیا، اور جب وہاں سے نکلا تو اس کی ملاقات کفار مکہ کے سردار ابو سفیان سے ہوئی۔ اس نے ابو سفیان کو مسلمانوں کے لشکر اور اس کے حوصلوں کے بارے میں بتایا اور مشورہ دیا کہ وہ لوٹ کر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دے اور واپس مکہ مکرمہ چلا جائے۔ اس سے کفار پر رعب طاری ہوا اور وہ واپس تو چلے گئے، لیکن عبد القیس کے قافلے سے جو مدینہ منورہ جا رہا تھا یہ کہہ گئے کہ جب راستے میں ان کی ملاقات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ان سے یہ کہیں کہ ابو سفیان نے بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ان پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اس خبر سے مسلمانوں پر رعب پڑے وہ خوفزدہ ہوں۔ چنانچہ جب حمراء الاسد پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ ملے، یعنی عبد القیس کے لوگ ملے، تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہی کہ ابو سفیان بڑے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے والا ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس سے مرعوب ہونے کے بجائے یہ کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اس کی تعریف ان آیات میں کی گئی ہے، اور آگے یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان اس قسم کے خوف مسلمانوں کے دل میں پیدا کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے یہ خوف بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کر ایک مرتبہ پھر آیات پر نظر ڈالیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول۔ یہ پچھلی آیت میں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اسی کی مومنین کی آگے صفت بیان کی گئی الذین استجابوا للہ والرسول۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا، من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم لگ چکا تھا، یعنی احد کی شکست کا زخم لگ چکا تھا۔ احد میں جو ان کے ساتھی شہید ہوئے تھے ان کی شہادت کا زخم لگ چکا تھا، اور احد کی جنگ کی وجہ سے جو تھکے ہوئے تھے اس تھکن کا بھی زخم لگا ہوا تھا۔ اس کے باوجود جب اللہ اور اس کے رسول نے ان کو پکارا کہ وہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں اور آگے روانہ ہوں، دشمن کا تعاقب کریں، تو یہ لوگ تیار ہو گئے۔ اللہ کی اور رسول کی پکار کا انہوں نے بہترین جواب دیا۔ چنانچہ ان کے بارے میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا منہم، جنہوں نے ان میں سے احسان کا معاملہ کیا ہے، واتقوا اور تقوی اختیار کیا ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے۔ اس میں دو چیزیں بیان فرمائی گئی، للذین احسنوا،
جنہوں نے احسان کا معاملہ کیا ہے، اور دوسرے تقوی واتقوا، تو ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ احسان کی تعریف حدیث میں آئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اسے نہیں دیکھ رہے تو کم از کم وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تعریف احسان کی فرمائی گئی ہے، اور ان صحابہ کرام پر جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت دی ہے کہ یہ احسان کرنے والے ہیں، اور واتقوا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کو اجر عظیم ملے گا۔ پھر آگے ان کی مزید تعریف کرتے ہوئے فرمایا الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جن سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ یہ لوگ یعنی مکے کے کافر تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، یعنی پھر سے جمع ہو گئے ہیں، فاخشوہم، لہذا ان سے ڈرتے رہنا۔ یہ کہا گیا تھا ان سے، ان کو ڈرانے کے لیے، ان پر روب طاری کرنے کے لیے، لیکن انجام اس کا یہ ہوا کہ فزادہم ایمانا، لوگوں کے اس کہنے نے ان کے دلوں میں ایمان کے اندر مزید اضافہ کر دیا۔ مزید اضافہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ ان کو یہ بات تو جب وہ اسلام لائے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تھا، پہلے دن سے ہی ان کو یہ اندازہ تھا کہ اس راستے میں دشواریاں پیش آئیں گی، مشکلات حائل ہوں گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، اس کا تو اندازہ ان کو پہلے سے تھا، اور اس سب کو قبول کر کے ہی انہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کیا تھا۔ لیکن جب یہ دشواریاں اور مشکلات اور رکاوٹیں پیش آئیں تو اس وقت ان کو اپنے اس سابق یقین کے اندر مزید تقویت پیدا ہوئی، اور ان کے ایمان میں مزید پختگی آئی، کیونکہ مشکلات سے گزرنے کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ اور زیادہ قابل قدر ہوتی ہے، تو اس کے وجہ سے ان کے ایمان میں مزید پختگی آئی، اور ایمان میں پختگی آنے کے، ایمان میں زیادتی پیدا ہونے کا مقصد یہ کہ ایمان کے جو تقاضے ہیں ان پر انہوں نے زیادہ بہتر طریقے سے عمل شروع کر دیا، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو صفات عطا فرمائی تھی، ان صفات کے اندر ان کی ترقی ہوئی، ان کے اخلاق میں ترقی ہوئی، ان کے اعمال میں ترقی ہوئی۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا تھا۔ اور فرمایا کہ ایک طرف تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، اور دوسرے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یعنی لوگ جو ڈرا رہے ہیں کہ ہمارے خلاف دشمن بڑی تعداد میں جمع ہو چکا ہے، تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کافی ہے، اس کی مدد کافی ہے، چاہے ہماری تعداد کم ہو، دشمن کی تعداد زیادہ ہو، لیکن ہم اللہ کی نصرت پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور وہ بہترین کارساز ہے، یعنی وہ ہر کام بنانے والا ہے، جو کام بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر چھوڑتے ہیں وہ اس کو بنا دیتا ہے۔ اس میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے زیادہ کسی کا توکل اعتماد اللہ تعالیٰ پر نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کی توکل کا مطلب یہ نہیں تھا اور اس کی صورت یہ نہیں تھی کہ اسباب ظاہرہ کو چھوڑ کر بیٹھے رہتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بیٹھے بٹھائے ہمیں غلبہ عطا فرما دے گا۔ نہیں، بلکہ آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، زخم خوردہ لوگوں کے دلوں میں نئی روح پیدا فرمائی، انہیں جہاد کے لیے تیار کیا اور نکل کھڑے ہوئے۔ یعنی جتنے اسباب اور ذرائع اپنے اختیار میں تھے وہ سارے استعمال کرنے کے بعد فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے۔ یہی وہ صحیح توکل ہے جس کی تعلیم قرآن کریم نے دی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل خود بھی کیا اور صحابہ کرام سے بھی کروایا۔
ایک حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 شخصوں کا مقدمہ آیا. آپ نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا. جس شخص کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے فیصلہ نہایت سکون سے سنا اور یہ کہتے ہوئے روانہ ہو گیا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو میرے پاس واپس لاؤ. پھر جب وہ آ گیا تو فرمایا کہ ان اللہ یلوم علی العجز ولکن علیک بالکیس. اللہ تعالیٰ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جانے والے کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ تم کو چاہیے کہ ہوش مندی کے ساتھ تمام ذرائع اختیار کرو. فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ، اور سارے اسباب اختیار کرنے کے باوجود اگر کسی وقت میں عاجز ہو جاؤ تو اس وقت کہو حسبی اللہ و نعم الوکیل. یعنی محض بے عملی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے توکل کا سہارا لینا یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ عمل اور اسباب پوری طرح اکٹھے کرنے کے بعد اس تصور سے کہ ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، یہ ہے توکل، اور یہی توکل مطلوب ہے. تو یہاں پر حضرات صحابہ کرام نے اگرچہ اپنے اختیار سے جتنے اسباب تھے وہ اختیار کر لیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور پھر فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. یہاں یہ بھی سمجھ لینے کی بات ہے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے اور تجربہ بھی ہے کہ جب آدمی کو کسی سخت پریشانی کا سامنا ہو، کسی مشکل کا سامنا ہو، کوئی آدمی الجھن میں مبتلا ہو اور اس سے نکلنا چاہتا ہو، تو ان تمام صورتوں میں یہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو صحابہ کرام کی طرف سے اللہ تعالی نے نقل فرمایا ہے، یہ بہت مجرب ثابت ہوا ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پریشانی دور ہوتی ہے. اور ایسے موقع پر 1000 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے بھی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مصیبتوں کے ٹلنے میں، مشکلات کے دور ہونے میں فائدہ پہنچتا. بہرحال آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان حضرات صحابہ کرام نے ایک طرف تعمیل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی، اور باوجود تھکے ہوئے ہونے کے، زخم خوردہ ہونے کے جہاد میں کے لیے روانہ ہو گئے، اور دوسری طرف معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فانقلبوا بنعمت اللہ بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، وہ لوٹے اللہ کی طرف سے نعمت لے کر، وفضل اور فضل لے کر، اس حالت میں کہ لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی برائی نہیں پہنچی، ذرا بھی گزند نہیں پہنچی. واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے. یہاں ان کے اس قربانی کے جذبے کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں عطا فرمائیں اس میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا. ایک کا ذکر نعمت سے، ایک فضل سے، اور تیسرا واتبعوا رضوان اللہ سے. تو نعمت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت جس کا ذکر یہاں پر فرمایا گیا ہے وہ تو یہ کہ ان کو دشمن کا مقابلہ کرنے کی نوبت نہیں آئی، دشمن خود روب کھا کر چلا گیا، اور لڑائی کے نتیجے میں جو دقت ہوتی، جو پریشانی ہوتی، جو تکلیف ہوتی، اس سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. امن و امان کے ساتھ یہ لوگ واپس گئے. تو نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی. اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جنگ بذات خود کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. پسندیدہ چیز امن ہے، اور اسی کو نعمت سے یہاں پر تعبیر فرمایا گیا ہے کہ امن کی حالت میں واپس گئے. تو جنگ کی نوبت بدرجہ مجبوری آتی ہے. جنگ کی نوبت ایک ایسے مقصد کے لیے آتی ہے کہ جس کے لیے مسلمانوں کو
ہر حالت میں تلوار اٹھانی پڑے یا اسلحہ اٹھانے پڑے، لیکن یہ اصل مقصود زندگی نہیں، نہ یہ زندگی کا مطلوب حصہ ہے، بلکہ مطلوب حصہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرنا، امن کے ساتھ رہنا ہے۔ ہاں ضرورت کے وقت میں بے شک جہاد فرض ہوتا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ کبھی آئندہ آیات میں آئے گی۔ اور دوسری نعمت جو ذکر فرمائی وہ فضل، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل لے کر لوٹے۔ قرآن کریم کے متعدد آیتوں میں فضل کا جو لفظ آتا ہے وہ عام طور سے دنیاوی اور معاشی مال و دولت کے لیے، معاشی فوائد کے لیے آتا ہے۔ وابتغوا من فضل اللہ جگہ جگہ اسی معنی میں آیا۔ تو یہاں پر بعض روایاتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حمراء الاسد جب حضرات صحابہ کرام پہنچے تو ابو سفیان سے مقابلہ تو ہوا نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی ڈر کر بھاگ گیا تھا، لیکن یہاں پر جب قیام ہوا تو مسلمانوں کو کچھ تجارت کرنے کا موقع ملا، اور اس تجارت کے نتیجے میں ان کو نفع حاصل ہوا۔ تو اس سفر کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ تجارتی نفع ان کو حاصل ہوا، تو وہ فضلن سے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر آخر میں سب سے بڑی نعمت جو حاصل ہوئی وہ یہ کہ رضوان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا رضا کا حصول جو اس جہاد کے نتیجے میں ان کو خاص طور پر حاصل ہوئی، تو یہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع بن گئے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اور آخر میں یہ فرمایا کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ تو حقیقت میں شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یعنی دوستوں سے مراد ہے کافر لوگ، اور جن کی بات یہ نقل کی گئی تھی کہ وہ دوبارہ لشکر جمع کر کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے والے ہیں، ان کی اس بات کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ اپنے دوستوں سے شیطان ڈراتا ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں تم پر حملہ کر دیں گے، فلا تخافوہم وخافون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ ایسے موقع پر جو طرز عمل اختیار کرنا ہے وہ یہ کہ ان سے نہ ڈرو، شیطان کے دوستوں سے نہ ڈرو، وخافونی، اور میرا خوف رکھو، یعنی اللہ کا خوف رکھو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ یعنی دشمن کا خوف دل سے نکال دو، ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو کہ وہ خوف کہ جو تمہیں معصیتوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچائے، تو وہ خوف تمہارے لیے کافی ہے، اور وہی تمہیں انشاءاللہ صلاح و فلاح کی منزل تک لے جائے گا۔ اور شیطان سے ڈرنے کی یا شیطان کے دوستوں سے ڈرنے کی ایک مومن کو حاجت نہیں ہے، اور اس کو ان سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر،
جو لوگ کفر میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں صدمے میں نہ ڈالیں. یقین رکھو وہ اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے. اللہ ہی چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے. جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو مول لے لیا ہے وہ اللہ کو ہرگز ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے. اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھ جائیں اور آخر کار ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو انہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا. اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑے رکھے جس پر تم لوگ اس وقت ہو جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دیں. اور دوسری طرف وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ تم کو غیب کی باتیں بتا دے. ہاں وہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. لہذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو اور اگر ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو زبردست ثواب کے مستحق ہوگے. یہ آیات کریمہ بھی غزوہ احد کے بعد کے حالات کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں اور صورتحال یہ تھی کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو دکھ پہنچا اور جو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس سے کافروں کے حوصلے بڑھے تھے اور انہی حوصلوں کے بڑھنے کی وجہ سے ایسا ہونے لگا تھا کہ مدینہ منورہ کے یہودی اور منافقین کفار مکہ سے مل کر کچھ ساز باز کرنے کی فکر میں تھے اور مسلمانوں کو یہ اندیشہ بھی تھا کہ احد کی شکست کا غم تو اپنی جگہ ہے لیکن آئندہ ان لوگوں کا باہمی گٹھ جوڑ کہیں مسلمانوں کو مزید نقصان کا باعث نہ بنے. تو اللہ تبارک و تعالی اول تو ان آیات میں مسلمانوں کو یہ بتلا رہے ہیں کہ احد میں جو واقعات پیش آئے وہ کچھ خاص اسباب کے ماتحت تھے اور اب آئندہ ان لوگوں کی کوششیں اور سازشیں مسلمانوں کے خلاف انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گی. دوسرے بعض حضرات کو دل میں یہ خیال بھی آتا تھا کہ باوجود کہ یہ لوگ کافر ہیں اور ایمان کے خلاف مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھلم کھلا بغاوت کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں اس کے باوجود دنیاوی ساز و سامان کے اعتبار سے یہ لوگ اچھے خاصے خوشحال نظر آتے ہیں. مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی شان و شوکت بھی زیادہ نظر آتی ہے ان کا مال و دولت بھی زیادہ نظر آتا ہے اور ان کے مقابلے میں اگر مسلمانوں کو دیکھیں تو وہ فقر و فاقے کی حالت میں ہے. دنیاوی اعتبار سے اسباب راحت ان کے پاس میسر نہیں ہے. یہاں تک کہ غزوہ احد کے موقع پر بعض صحابہ کرام کو جب دفن کرنے کا وقت آیا تو ان کے لیے پورا کفن بھی مہیا نہیں تھا. بعض صحابہ کرام کو صرف ایک چادر میں کفن دیا گیا. وہ چادر بھی ایسی تھی کہ سر اگر ڈھکا جائے تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں ڈھکے جائے تو سر کھل جاتا تھا. تو یہ شبہ بھی بعض اوقات دل میں لوگوں کے پیدا ہوتا تھا کہ کفار کو تو بڑا عیش و آرام میسر ہے اور مسلمان فقر و فاقے کی زندگی میں گزار رہے ہیں. تو ان تمام شبہات اور خیالات کا مداوع بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں فرمایا ہے. پہلے تو یہ فرمایا کہ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، جو لوگ کفر میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھا رہے ہیں وہ آپ کو صدمے میں نہ ڈالیں. انہم لن یضروا اللہ شیئا، یقین رکھو کہ وہ اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے.
کیونکہ نفع و ضرر تو تمام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کوئی بھی سازش خود سے کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کی مشیت اس کے ساتھ شامل نہ ہو. اور پھر آگے فرمایا کہ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے. یعنی آخرت میں تو ان کو کچھ ملنے والا ہے نہیں، لہذا یہ جو دنیا کے اندر جو کچھ مال و دولت ان کے پاس ہے یا شان و شوکت ان کے پاس ہے تو یہ چند روزہ ہے. اور اس چند روزہ مال و دولت اور شان و شوکت کی وجہ بھی بعض اوقات یہ بھی ہوتی ہے کہ کافروں کو جو مسلمان نہیں ہوتے، ایمان نہیں رکھتے، اگر وہ کوئی نیکی کا کام کرتے بھی ہیں، کسی غریب کی مدد کر دی، کسی کو فائدہ پہنچا دیا، تو اللہ تبارک و تعالی آخرت کے بجائے دنیا ہی میں ان کو بدلہ دے دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں چاہتا کہ آخرت میں ان کے پاس ان کا کوئی حصہ ہو. جب یہ آخرت میں آئیں تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ان کے کسی عمل کا بدلہ دینا ہو. جو کچھ بدلہ ہوتا ہے وہ یہیں پر دے دیا جاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور بالآخر ان کے لیے ایک زبردست عذاب تیار ہے. پھر اسی بات کو اگلی آیت کے اندر دوبارہ دہرایا کہ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، کہ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو مول لے لیا ہے، ان کا کیا، ان کی کچھ اٹھتی نہیں ہے. لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کو ہرگز ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اللہ کو نقصان کیا پہنچائیں گے؟ اللہ کو تو کوئی بھی کسی حالت میں بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن یہاں سے بظاہر اشارہ اس طرف ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دین کے پیروکار ہیں، ان کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے. پہلے فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھا رہے ہیں. اور دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو مول لے لیا ہے. دونوں میں نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، نتیجہ دونوں کا یہی ہے کہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. لیکن پہلی آیت میں ان کی جو سازشیں ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو سازشیں کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے تیزی دکھا رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، وہ نہیں پہنچا سکیں گے. اور دوسری آیت میں ان کے اس نقصان نہ پہنچانے کی ایک طرح سے وجہ بیان فرمائی گئی ہے کہ چونکہ انہوں نے سودا ہی ایسا غلط کیا ہے کہ ایمان کے بدلے کفر مول لے لیا ہے، لہذا ان کے کسی کام میں کوئی کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوگی، اور ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر مسلمان اپنے دین کے اوپر، دین کے تقاضوں پر ٹھیک ٹھیک عمل کر رہے ہوں تو محض دشمن کی سازشیں ان کو نقصان نہیں پہنچاتی. انجام کار دشمن کی سازشیں ناکام ہوتی ہیں. تھوڑا بہت نقصان پہنچ جائے اور پھر حالات درست ہو جائیں، یہ تو ہوتا ہے، لیکن سازشوں سے مسلمان بالکل تباہ و برباد ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا. اور اس کی جب تک کہ وہ صحیح طور پر دین پر قائم ہے. ہاں البتہ اگر وہ خود اپنے غلط راستے پر پڑ جائیں اور راستے سے بھٹک جائیں تو پھر دشمنوں کی سازشوں میں کامیاب ہو جاتی ہیں. آگے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. اور یہ کفر جن لوگوں نے اختیار کر لیا ہے وہ بھی ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کی حق میں کوئی اچھی بات ہے. خیر لانفسہم انما نملی لہم، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھتے چلے جائیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور آخر ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو انہیں
ذلیل کر کے رکھ دے گا. یعنی ان کو جو ڈھیل مل رہی ہے کہ باوجود ان کی نافرمانیوں کے، باوجود ان کی خطا کاریوں کے، باوجود ان کی دشمنیوں کے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ان کو دولت بھی دے رہے ہیں، مال بھی دے رہے ہیں، عزت بھی دے رہے ہیں بظاہر. لیکن تو اس سے یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی بہت اچھی بات ہے ان کے حق میں، بلکہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. کیونکہ ڈھیل دینے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح بھی کر رہا ہے کرتا رہے. اس میں گناہ کر رہا ہے تو گناہ کرتا رہے، نافرمانی کر رہا ہے تو نافرمانی کرتا رہے. تو نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب گناہوں کا ایک ڈھیر جمع ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور آخرت میں جا کر اس کے لیے ایک ایسا عذاب ہوگا جو اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص معصیتوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود دنیا میں خوشحال رہ رہا ہے تو اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دنیا میں اس لیے کرم کر رہا ہے کہ اس کی یہ گناہ خود بخود معاف ہو گئے ہیں. بلکہ حقیقت اللہ بچائے یہ ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے جو کسی انسان کو پیش آ سکتی ہے. اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ مسلمان جو اس وقت بظاہر دنیاوی اعتبار سے بدحالی کا شکار ہیں اور جنگ احد میں بھی ان کو دکھ پہنچا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑے رکھے جس پر تم لوگ اس وقت ہو. یعنی اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ مسلمان اور منافقین ملے جلے رہ رہے ہیں. بہت سے مسلمانوں کو پتہ نہیں کون منافق ہے کون نہیں ہے. وہ بظاہر دعویٰ اسلامی کا کرتے ہیں، مسلمانوں کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانوں پر بھی واضح ہو جائے کہ منافق کون ہے. لہذا وہ یہ چاہتا ہے کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے. ناپاک سے مراد ہے منافقین اور پاک سے مراد ہے مسلمان. تو وہ کس طرح ادا کر دے، الگ کر دے، اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے پاس ایک فہرست دے دے منافقین کی، اور جو کچھ وہ سازشیں کر رہے ہیں یا جو کچھ وہ کرنے جا رہے ہیں اس کا علم پہلے سے سارے مسلمانوں کو دے دے. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور نہیں ہے کہ غیب کی باتیں وہ انبیاء کرام کے علاوہ کسی اور کو بتائی جائیں. انبیاء کرام کو بے شک بہت سی غیب کی باتیں بتائی دی جاتی ہیں، اور انبیاء کرام اس سے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے باخبر ہو جاتے ہیں. لیکن عام آدمی جو انبیاء کرام میں شامل نہیں ہے اس کو غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ براہ راست نہیں پہنچاتے. ہاں انبیاء کرام کے ذریعے پہنچا دیتے ہیں. تو اس لیے تمہیں براہ راست ہم غیب کے ذریعے تو بتا نہیں سکتے تھے کہ فلاں منافق ہے اور فلاں نے یہ سازشیں کی ہوئی ہے. البتہ ہم نے حالات ایسے پیدا کیے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ حالات ایسے پیدا کیے جس سے تمہارے سامنے خود کھل کر آ گیا کہ کون ہے جو اس جنگ جیسے مواقع پر، جنگ کے جیسے مواقع پر وہ ثابت قدم رہتا ہے، اور کون ہے جو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے اور اس پیٹھ پر پھیر کر بھاگنے پر کوئی شرمندہ بھی نہیں ہوتا بلکہ سینہ زوری کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، اس واسطے یہ نقص شکست ہوئی اور ہم تو اسی لیے بھاگے کہ حقیقت میں کوئی جنگ نہیں تھی، یہ محض جنگ کا ایک نام تھا اور خودکشی تھی وغیرہ وغیرہ. تو بجائے اس پر شرمندگی کا اظہار کرنے کے وہ سینہ زوری کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں لوگوں پر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ منافق ہے. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا
کہ تمہیں اس حالت پہ چھوڑ دے کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ کون پاک ہے، کون ناپاک ہے، کون مسلمان ہے، کون منافق ہے. تو فرمایا کہ ما کان اللہ ایسا نہیں کر سکتا لیذر المؤمنین کہ مسلمانوں کو چھوڑ دے علی ما انتم علیہ اس حالت پر جس پر تم اس وقت ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب اور دوسری طرف وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ تم کو براہ راست غیب کی باتیں بتا دے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء ہاں وہ جتنا بتانا مناسب سمجھتا ہے اس کے لیے اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. یعنی غیب کا مکمل علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن وہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے غیب کی باتیں بتا دیتا ہے. لہذا فرمایا کہ فآمنوا باللہ ورسلہ لہذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا اور اگر ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ تو تمہارے لیے بہت زبردست ثواب تیار ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، تمہیں وہ ثواب ملنے والا ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے. اس کے برعکس یہ ان کے حق میں بہت بری بات ہے. جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہوگا قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا اور سارے آسمان و زمین کی میراث صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. پچھلی آیات میں منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا اور منافقین میں اصل زیادہ تر وہ لوگ تھے جو اصلاً مذہبی طور پر یہودی تھے اور محض منافقت کی وجہ سے انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر رکھا تھا. لہذا ان یہودیوں کی کچھ بدعمالیوں کا ذکر آگے آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. ان میں سے پہلی بدعملی جس کا ذکر فرمایا وہ بخل ہے. اور اگرچہ سیاق یہودیوں کا ہے اور یہودیوں کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، لیکن جیسا کہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ جب وہ کوئی ہدایت عطا فرماتا ہے تو شان نزول اس کا کچھ بھی ہو لیکن الفاظ اس کے عام ہوتے ہیں تاکہ اس کا فائدہ تمام انسانوں کو پہنچے. تو اگرچہ اس آیت میں یہودیوں کے بخل کا تذکرہ کیا گیا ہے لیکن حقیقت میں یہ بخل یہودیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. کہ جس کسی کے اندر بھی یہ بخل کی صفت ہوگی وہ قابل مذمت ہے اور اس کے اوپر یہ آیت پوری طرح صادق آتی ہے. اس میں بخل کی مذمت بیان کی گئی ہے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بخل کے لفظی معنی ہے کنجوسی، اور اس کنجوسی یا بخل کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. ان میں سے بعض شکلیں تو ہیں جو قطعی طور پر حرام ہیں اور گناہ کبیرہ کی حیثیت رکھتی ہیں. یہ وہ بخل ہے کہ جس میں انسان کے ذمے کوئی حق واجب ہو اور اس واجب حق کو وہ ادا نہ کرے. مثلا زکوٰۃ
فرض تھی زکوٰۃ ادا نہیں کی. یہ بخل کی اعلیٰ ترین قسم ہے اور بخل کی حرام قسم ہے. یا مثلا کسی کا قرضہ اپنے ذمہ میں آتا تھا اور وہ قرضہ ادا نہیں کیا بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح اگر اپنی بیوی کا حق واجب تھا کہ اس کو اپنے حیثیت کے مطابق نفقہ دے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اور اس نے وہ نفقہ نہیں دیا، تو یہ بھی بخل میں داخل ہے. بخل کی اس قسم میں داخل ہے جو گناہ کبیرہ ہے. یا اپنی اولاد جو نابالغ اولاد ہے اس کا خرچہ انسان کے ذمہ واجب تھا وہ اسے نہیں دیا، تو یہ گناہ کبیرہ کی تعریف میں داخل ہے. بخل کی اس قسم میں داخل ہے جو گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے. غرض جو بھی کسی کا کوئی حق واجب ہو انسان کے ذمہ، اس کو ادا نہ کرنا مال کی محبت کی وجہ سے اور مال کے اوپر ایک حرص کی وجہ سے، وہ بخل کہلاتا ہے اور وہ بخل گناہ کبیرہ ہے. بخل کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو کوئی حق واجب تو نہیں تھا کسی کا جس کی ادائیگی میں کوتاہی کی گئی ہو، لیکن ایک مستحسن بات تھی اور شریعت نے اس کی فضیلت بیان کی تھی، لیکن انسان جو ہے وہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے بجائے مال کی محبت میں گرفتار ہے. اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس جگہ پر جہاں اس کو خرچ کرنا مناسب تھا وہاں خرچ نہیں کرتا. یہ گناہ کبیرہ تو نہیں ہے لیکن مروت کے خلاف ہے اور اعلیٰ اسلامی اخلاق کے خلاف ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے گھر والوں کو نفقہ تو دیتا ہے لیکن اپنی حیثیت کے مطابق نہیں دیتا، بہت معمولی قسم کا دیتا ہے. تو اب یہ کہ جس سے ان کے کھانا پینا تو ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن جیسا ہونا چاہیے تھا اس کی معاشی حیثیت کے مطابق وہ نہیں کر رہا، تو یہ اگرچہ اس کو گناہ کبیرہ چاہے نہ کہا جائے، بعض صورتوں میں تو کبیرہ بھی ہو جائے گا، لیکن اگر عام حالات میں اس کو کبیرہ نہ بھی کہا جائے تو یہ مروت کے خلاف ہے، شریعت کے عام مزاج کے خلاف ہے. اسی طریقے سے کسی کے ساتھ اگر کوئی تجارتی معاملہ کیا جا رہا ہے اور اس میں آدمی پیسے پر جان دے رہا ہے، حدیث میں فضیلت اس بات کی بیان کی گئی ہے کہ جب کسی سے بیع کرو تو آسانی سے کرو، کسی سے خریدو تو آسانی سے خریدو. کیا مانا کہ بیچ رہے ہو تو یہ نہ ہو کہ بالکل ایک پتھر بن گئے اور اس کی اپنی قیمت میں کوئی رعایت کرنے کو، کسی بھی قسم کی قیمت میں رعایت کرنے کو تیار نہیں. یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. کوئی آدمی اگر غریب ہے یا کوئی ضرورت مند ہے اور آپ سے وہ کوئی مانگ رہا ہے کہ تھوڑی سی مجھے رعایت کر دو تو کر دینا بہتر ہے، لیکن کبھی کرے ہی نہیں انسان کو رعایت، تو یہ بھی ایک بخل ہے. اگرچہ گناہ کبیرہ نہیں، حرام نہیں، لیکن مروت کے خلاف ہے. اسی طرح فرض کرو کہ جب آپ خریداری کرنے جاتے ہیں تو بعض اوقات لوگوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر قیمت پر کم کرانے کی کوشش کریں گے تاجر سے، اور اس کو بعض اوقات زج کر دیں گے، یہاں تک کہ وہ سوچے گا کہ چلو اتنے اصرار کر رہا ہے تو دل تو اس کا نہیں چاہ رہا ہوگا لیکن وہ کر دے گا. یہ بھی بخل کا حصہ ہے. تو بعض بخل جو گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے ان کی یہاں پر وعید بیان کی گئی ہے ان پر کہ کیا ہوگا ان کا. تو چنانچہ فرمایا کہ جو لوگ بخل سے کام کرتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس مال میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا تھا، تو لا یحسبن، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہوا خیر لہم، یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے.
اور یہ جو لفظ استعمال فرمایا بما آتاہم اللہ من فضل، ورنہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یبخلون باموالہم، یعنی وہ اپنے مال میں بخل سے کام لیتے ہیں، لیکن ما آتاہم اللہ من فضلہ کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرما دیا کہ بخل کرنے کی کوئی وجہ تمہارے پاس ہے نہیں، کیونکہ جو مال تمہیں ملا ہے یہ تمہاری قوت بازو کا محض کرشمہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہیں عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ تو اگر آدمی کی خود تمام تر انسان نے اپنی ہی محنت سے کمایا ہو تو اس پر بھی آدمی کچھ تھوڑا بہت یہ سمجھ لے کہ بھئی میں اس کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کروں گا، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے، اس کی عطا ہے، اس میں تو اس کے احکام کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس کی خوشنودی کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں تجارت سے کما رہا ہوں یا ملازمت سے کما رہا ہوں تو اپنے قوت بازو اور اپنی محنت سے کما رہا ہوں، یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہے۔ بے شک ایک حد تک انسان کی کوشش ہوتی ہے، لیکن اس کوشش کو کامیاب بنانا اور اس کے نتیجے میں باقی آمدنی کا حاصل ہو جانا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے۔ آپ کے بس میں اتنا ہے کہ دکان کھول کے بیٹھ جائیں، لیکن گاہک کو بھیجنا اور مناسب گاہک کو بھیجنا اور اس سے معاملے کا کرا دینا، یہ تو آپ کے بس میں اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کراتے ہیں۔ ملازمت کرنے کا بھی معاملہ یہی ہے کہ کسی جگہ ملازمت، اول تو انسان اگر چاہے تو ضروری نہیں کہ ہر جگہ اس کو ملازمت مل جائے، لیکن جہاں مل بھی جاتی ہے تو تنخواہ اس کو ملے گی یا نہیں ملے گی یہ بھی انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے۔ کتنی جگہ ہے کہ جہاں پر ملازمت بھی کی، محنت بھی کی، لیکن تنخواہ نہیں ملی۔ تو غرض انسان کی کوشش کا ایک حد تک دخل ہوتا ہے، اصل عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے تو اس میں بخل کرنے کی کیا معنی؟ تو اس لیے فرمایا کہ بخل نہ، یہ نہ سمجھیں کہ جو لوگ بخل کر رہے ہیں اس مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، بل هو شر لهم، بلکہ وہ ان کے لیے بہت بری بات ہے۔ اور اس برے ہونے کا ایک شاخسانہ یہ ہے کہ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ مال جس میں انہوں نے بخل سے کام لیا تھا اس کو ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ اور اس کی تشریح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کیے بغیر مال کو جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں تو وہ ایک زہریلے سانپ کی شکل میں ان کا مال قیامت کے دن ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور جو ان کی باچھیں پکڑ کر کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان کو گلے کا طوق بنا دیا جائے گا وہ مال جس میں انہوں نے بخل سے کام لیا تھا قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی میراث۔ اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جو مال اگر جمع کر کے رکھو گے، بخل سے کام لے کر گھر میں رکھو گے، تو آخر میں تو تمہیں چھوڑ کر جانا ہی ہے، تمہارے ورثہ کے پاس پہلے جائے گا، جب ورثہ بھی ختم ہو جائیں گے تو اللہ کے پاس جائے گا۔ سارے آسمان و زمین کی میراث اللہ ہی کے پاس جانی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ہر اس عمل سے واقف ہے جو تم کرتے ہو، لہذا مالی معاملات کے اندر تصرف کرتے ہوئے بھی اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ مجھے ایک دن اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہے۔